بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بچوں آگے آ جاؤ، وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، سارے بچے آگے آ جائیں۔ تو بات چیت کریں گے، تقریر نہیں کریں گے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے نا۔ تو آج کا ٹاپک ہے عبادت کا معنی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس معنی کو بیان کر رہے ہیں تو 10 چیزیں ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 10 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب ایک چیز ہے، سوال نمبر 2 کا جواب 2 چیزیں ہیں، سوال نمبر 3 کا جواب 3 چیزیں ہیں، 4 5 6 7 8 9 10، جہاں تک بھی پہنچیں گے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز ہے عبادت کے اندر اصل العبادہ، کہ عبادت کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کہ عبادت کا لغوی مطلب کیا ہے۔ عبادت کا لغوی مطلب ہے عبدت الطریق، راستے کو ہموار کر دینا۔ راستہ جب ہموار ہو جاتا ہے تو آپ دلی سے گجرولہ تک 2 گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے راستے میں کہیں پہ بھی بریکر نہیں ہے۔ تو عبدت الطریق ای مہدہ وذللہ، ایسا راستہ جس کو آسان کر دیا گیا ہے، بچھا دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا چکا ہوں۔ اب فرمان الہی اور احکام الہی مجھ پر جس طرح چاہتے ہیں کیا ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کلمۃ جامعہ، عبادت کیا ہے، ایک جامع کلمہ ہے۔ کتنی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، کلمۃ جامعۃ لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، جن کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتے ہیں، من الاقوال، آپ جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بولیں گے وہ کیا کہلائیں گی، عبادت۔ من الاقوال والاعمال، اور اعمال کہاں سے ہوتے ہیں، بدن سے ہوتے ہیں۔ الظاہرہ والباطنہ، کچھ عمل ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، اور کچھ عمل باطن ہوتے ہیں کہ میرے اس تقریر کے ذریعے سے کیا نیت ہے۔ تو عبادت کی لغوی تعریف بھی معلوم ہو گئی آپ کو، اور اصطلاحی تعریف جو ابن تیمیہ نے بیان کی، کیا، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت مقصود ہو، چاہے وہ اعمال بدن کے ہوں یا زبان کے ہوں، وہ کیا ہیں، سب عبادت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، اصل العبادہ، اس کا جواب کیا ہے، ایک چیز، وہ کیا ہے، عبادت کی اصل یہ ہے کچھ نہیں کرنا ہے جب تک اللہ حکم نہ دے دے۔ عبادت کی اصل کیا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرنا ہے جب تک اللہ حکم نہ دے دے۔ اس سے رد ہو گیا ان تمام مروجہ عبادات کا جو لوگ اپنے تئیں گھڑ لائے ہیں۔ دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جس کا حکم دے دیا گیا بس رک جائیں وہیں پر۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ میں اللہ کی عبادت اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے کروں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو عبادت کب ہوگی، اپنی مرضی سے جب حکم دیا جائے گا۔ بتانا ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا ہے، عبادت جب ہوگی جب عبادت کا حکم دیا جائے گا، اس سے پہلے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، شروط العبادہ، عبادت کی شرطیں، کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرے لیکن یہ 2 شرطیں مفقود ہوں تو اس کی عبادت کیا ہے، مردود ہے۔ پہلی شرط اخلاص، کیا مطلب، اللہ ہی کے لیے ہو۔ اخلاص کا ایک معنی ہمارے یہاں وہی دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ہے، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے صرف کی جا رہی ہے وہ کسی اور کے لیے صرف نہیں کی جا سکتی۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں اور حضرت سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے، سوال نمبر 2 کے جواب 2، اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اخلاص ہونا لازمی ہے۔ اور نمبر 2، سنت رسول کی مطابقت۔ اخلاص ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، کینسل۔ سنت کے مطابق ہے، اخلاص نہیں ہے، کینسل۔ سنت بھی نہیں ہے، اخلاص بھی نہیں ہے، کینسل۔ دونوں ہوں گے تو اعمال کیا ہوگا، قبول ہو جائے گا۔ سوال نمبر 1 کا سوال جواب 1، سوال نمبر 2 کا جواب 2۔ کیا تھے یہ، شرط العبادہ، شروط العبادہ، اصل العبادہ، شروط العبادہ، ارکان العبادہ، عبادت کے ارکان، کان العبادہ، عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 محبت، اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ سے امید کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیسی بات ہے، یہ بات اس لیے ہے
چونکہ ایک فرقہ وہ ہے جس نے اللہ کی محبت میں عبادت کی، وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں۔ یہ کہتا ہے جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، اور پھر سب کچھ بھلا کر اللہ کی عبادت کروں۔ کتنا اچھی بات ہے نا سننے میں، لیکن یہ کلمہ کفر ہے۔ کیوں؟ یہ جنت اور جہنم کی کیا کر رہا ہے؟ تنقیص کر رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے کہ میں جنت کے لیے عمل نہیں کرتا، میں جہنم سے نہیں ڈرتا، کس لیے عبادت کرتا ہوں؟ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ آدمی، اس کی عبادت صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کیوں؟ اس نے صرف محبت میں عبادت کی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی امید کرتے ہوئے۔ تو صوفیہ کہاں گمراہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نہ ڈرتے ہیں نہ امید کرتے ہیں، صرف اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ دوسرا فرقہ خوارج، وہ بولتا ہے کوئی بھی گناہ کر لیا جہنمی، کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا، کس میں؟ اللہ سے ڈرنے میں۔ ان کے یہاں داڑھی منڈانے والا کافر، ٹکنے ڈھکنے والا کافر، ٹھیک ہے، سود کھانے والا کافر، ایکس وائی زی جتنے بھی اعمال ہیں آپ کے معاشرے میں وہ سب لے لیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو خوارج نے کہاں غلطی کی؟ انہوں نے کہا ہم صرف کیسے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی ڈرنے سے۔ تیسرا گروہ مرجیہ کا، مرجیہ کہتے ہیں ہم اللہ سے رجا اور امید کرتے ہیں کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا، پھر کلمے کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی، کچھ بھی کرو۔ کیوں؟ جس طریقے سے کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی، ان کے نزدیک ایمان کے ساتھ کوئی برائی بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو یہ تینوں فرقہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، مرجیہ، صوفیہ اور کون ہے؟ خوارج، ٹھیک ہے۔ خوارج کیا ہیں؟ گمراہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں۔ صوفی کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اللہ سے محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ اور مرجیہ گمراہ ہیں کیونکہ وہ صرف اللہ سے امید میں کہتے ہیں کچھ بھی کرو، کلمہ پڑھ لیا نا کافی ہے۔ تو تینوں کا رد ہے۔ اہل سنت کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، ہم کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید سے، اور ہمارے لیے خشیت اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تین چیزیں کلیئر ہیں۔ چوتھی چیز انواع العبادہ، عبادت کی انواع، قسمیں، عبادت کی قسمیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب کتنا ہے؟ 4 بتا دیے نا پہلے۔ نمبر 1 العبادۃ العملیہ، عمل جسم کا، العبادۃ القولیہ، زبان کی عبادت، العبادۃ القلبیہ، دل کی عبادت، العبادۃ المالیہ، مال کی عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ نماز جسم سے پڑھتا ہے آدمی، روزہ جسم سے رکھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا ہے، قرآن کی تلاوت زبان سے کرتا ہے، تلبیہ زبان سے پکارتا ہے، ٹھیک۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ ایک دل کی عبادت بتائیں آپ، کوئی بھی بتا دیں مولانا کے علاوہ۔ دل کی کوئی ایک عبادت نہیں؟ خوف، امید، توکل، سب کون سی عبادت ہیں؟ توکل کہیں دکھ رہا ہے؟ کوئی ایسی محسوس چیز ہے جسے دکھا سکتا ہوں میں؟ نہیں ہے، حرام ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، 3۔ نمبر 4 جائز ہے، نمبر 5 مکروہ ہے۔ الٹے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگر حرام ہو جاتا تو پریشانی میں پڑ جاتے، لیکن الٹے ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے، ٹھیک۔ زمانے کے اعتبار سے عبادت ہے، العبادۃ الآنیہ، ایسی عبادت جو ہر وقت کرنی ہے، کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہر وقت کون سی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، سوری، ہاں، توحید کی ایک قسم ہے، اصل میں توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ صبح شام ایک دعا پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اصلح لی شانی کلی، تمام امور کی اصلاح کر دے میرے، ولا تکلی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میری جان کے سپرد نہ کرنا۔ گویا کہ جو آدمی یہ بولتا ہے نا نہیں میں جو ہوں وہ دیکھ لیتا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، پتہ ہے وہ کیا بول رہا ہے؟
ایکچولی مجھے اللہ تعالیٰ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، یہ جو میں ہوں نا میں اپنے لیے کافی ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ یہ فلاں کام کیوں کرتے ہیں، جیسے مولانا نے سننے کے بارے میں بولا تھا، سب کی سنتا ہوں، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے لے لیتا ہوں، باقی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب جب آپ اتنے پہنچے ہوئے آلریڈی ہو ہی چکے ہیں تو بھائی صاحب آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ویسٹیج آف ٹائم ہے نا۔ مثال کے طور پر ہمارے مولانا ہے، انہوں نے ایم اے کر رکھا ہے، اب یہ دوبارہ سے ابتدائی نحو و صرف جو ہے سن رہے ہیں کسی کی، تو ہم ان سے کیا بولیں گے؟ پہلی بات تو یہ ایسا کریں گے نہیں، اور اگر کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کیوں کر رہا ہوں میں، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بھائی یہ جو ہے غلط پڑھا رہے ہیں، آپ کو یہاں نہیں پڑھنا ہے۔ دو ہی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کیا بول رہے ہیں، میں قرآن و سنت جو بتاتا ہے نا اس کو دیکھ لیتا ہوں، اور جو صحیح ہوتا ہے میں اس کو پتہ لگا لیتا ہوں، یہ صحیح ہے اور اس کو مان لیتا ہوں۔ تو ہم ان سے بولتے ہیں بھائی صاحب آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ خود ہی ویڈیو بنانی شروع کر دیں نا، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ مطلب ایک ہائی اسکول کا بچہ انٹر والوں کی کاپیاں چیک کر رہا ہے اور یوں بول رہا ہے میں تو بتا دیتا ہوں میتھس میں اس کے سوال صحیح ہیں اس کے غلط ہیں۔ تو آپ کیا بولیں گے ایسے آدمی سے؟ بھائی بس آپ رہنے دیں، اتنی نہیں پھینکتے ہیں، لمٹ سے پھینکی جاتی ہے۔ تو العبادت الآنیہ، یہ ہر وقت فرض ہے، اللہ کی توحید جو آپ کے اندر رہتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اس میں کچھ ظاہری عبادتیں بھی ہیں، جیسے داڑھی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو توحید کے بعد آدمی ہمیشہ چپکائے رہتا ہے، یا تو اس میں ہر وقت سزا ملتی ہے یا ہر وقت کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک۔ العبادت الیومیہ، روزانہ ہونے والی عبادتیں کون کون سی ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، اذان کہنا، ٹھیک۔ العبادت الاسبوعیہ، ہفتے کے اندر ہونے والی عبادتیں کون سی ہیں؟ جمعہ کی نماز۔ العبادت الشہریہ، مہینے میں ہونے والی عبادت، کون بتائے گا؟ یہ عبادت جو ہم بتا رہے ہیں نا، مہینے والی عبادت، اس کا تعلق فرض اور واجب سے نہیں ہے، اس کا تعلق مستحب سے ہے۔ 3 دن کے روزے رکھنا، ایام بیض کے روزے رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو العبادت الآنیہ والیومیہ والاسبوعیہ والشہریہ والعمریہ والسنویہ، سال میں کی جانے والی عبادت کون سی ہے؟ روزے رکھنا، حج کرنا، حج زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، روزے رکھنا، عید کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ 2۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہر سال، ٹھیک۔ اس کے بعد العبادت العمریہ، عمر میں ایک بار کی جانے والی عبادت۔ فرض عبادت کون سی ہے جس پر فرض ہو جائے؟ حج کرنا، ٹھیک ہے۔ اور مستحب عبادت کون سی ہے؟ عقیقہ کرنا، ختنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 5 کے جواب 5 چیزیں، کون سا تھا سوال نمبر 5؟ کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد رکھنا ہے، یعنی جب کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کس پرکار کی تکلیف دی ہے اسے، آیا یہ تکلیف فرض ہے یا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مندوب ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، تو وہ کتنی تھی؟ 5 تھیں۔ اور چھٹی کیا تھی؟ زمانے کے اعتبار سے 6 عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7ویں قسم ہے تکلیف، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے تو یہ تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے مجھے، اردو میں کہہ سکتے ہیں ایسا، مکلف بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا۔ 7ویں چیز ہے ممارست العبادہ، ایک تو آپ کو تکلیف کے اعتبار سے عبادت کے بارے میں پتہ چل گیا، واجب ہے یا حرام ہے۔ ایک ہے ممارست العبادہ، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے فرض کفایہ ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے۔ فرض اور فرض کفایہ کون بتائے گا؟ فرض کوئی عبادت بتائیں جو فرض ہے، کرنی ہی کرنی ہے، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ فرض کفایہ صلاۃ الجنازہ، ٹھیک۔ نمبر 2 السنہ المؤکدہ، سنت ہے مؤکد ہے، فجر کی سنت ہے اور وطر، علی صحیح قول علماء کی ایک جماعت کے صحیح قول کے مطابق، دوسری جماعت یہ بھی بولتی ہے کہ وطر واجب ہے، بہرکیف وہ الگ چیز ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ہم۔ تو السنہ المؤکدہ کہ فرض تو نہیں قرار دیا گیا، نہ ہی واجب ہے، لیکن تاکید اتنی ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو فجر کی نماز
سنتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد السنہ، ایسی سنتیں جو کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی کی ہیں اور کبھی نہیں بھی کی ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں اور مغرب سے پہلے کی سنت، کہ ہر آدمی کو یہ چیزیں ایک مرتب انداز میں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ بنیاد ہے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا تو بہت ساری چیزیں اس کی کیا ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں، بدعتوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اصل العبادہ سمجھ لیتا ہے نا تو بدعتوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے آپ کہ میں مغرب عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے روزانہ فلاں ذکر پابندی سے کرتا ہوں، تو ہم اسے سیدھا سا بولیں گے بھائی اگر اللہ اور رسول و صحابہ کرام نے کیا ہے تو کر لو، نہیں کیا تو وقف حیث وقف القوم، جہاں وہ رک گئے وہیں رک جا، وقل بما قالوا، جو انہوں نے بولا ہے وہی بول، فإنه يسعك ما وسعهم، تیرے لیے وہی کافی ہے جو انہیں کافی تھا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ جو چیز صحابہ کرام کو کافی ہو گئی وہ مجھے کافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اخلاص کو سمجھ لیں گے اور عبادت کی انواع کو سمجھ لیں گے تو اس سے پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا یہ فلاں فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے صرف ڈر کے عبادت کرنی چاہیے، اچھا یہ فلاں فرقہ ہے جو کہتا ہے محبت میں عبادت کرنی چاہیے، اچھا یہ فلاں فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف امید سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل و اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔